حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال فلسفہ توحید کے بارے میں حیرت انگیز نصیحتیں فرماتے ہیں۔ توحید ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے کہ جب مرد مومن لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس کے وجود میں ان روحانی طاقتوں کو جنم دیتا ہے کہ جس کے بعد دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہوتی ہے اور سمٹ کر پہاڑ پھر ان کی ہیبت سے رائی ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید کے حوالے سے علامہ اقبال ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اس توحید کے انسان کے وجود پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے مجاہدین پر، ان کی زندگیوں پر اس توحید کے کیا اثرات ہوتے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرماتے ہوئے آپ نے نصیحت کی، فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح جھپٹا کریں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے اوپر ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہو کے آپ نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، تم لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ تو فرمائیے سیدی یا رسول اللہ، پھر ہمارا یہ حشر کیوں ہوگا؟ فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ اور جب صحابہ نے مزید پوچھا تو فرمایا وہن کا مطلب ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت کا خوف تم پر طاری ہو جائے گا۔ اور اگر حقیقتاً دیکھیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اسی لیے لگتی ہے قوم کو کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان یا فلسفہ توحید کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ توحید کو صرف ایک علم کلام کی بحث تک محدود کر دیتی ہے لیکن توحید کی روشنی اس کے کردار کو منور نہیں کرتی۔ آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً بچوں، اللہ تعالیٰ جب جو ہمارا محمد رسول اللہ، یہ کلمہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف حوالے سے اس کا ذکر کیا۔ ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہم کو ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو ایک موقع پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی ہم انسان، کوئی مسلمان زبانی شعوری طور پر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو کوئی انسان مشرک نہیں ہوتا، مشرک ہو نہیں سکتا، لیکن انسان کے دلوں میں ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان سارے مشرک ہو جائیں گے، یہ فرمایا کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کا اللہ سے، کلمہ سے، توحید سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ سے ڈرنے کے علاوہ موت کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری بیماریاں لاحق اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا تصور توحید کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے تو فقہ میں تو ہم اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن عشق اور حقیقت کی زبان میں اب وہ بندہ مومن کے اس مقام پہ نہیں ہے کہ جس مقام پر بندہ مومن کو ہونا چاہیے، جب وہ تاریخ ساز ہو، جب وہ کردار ساز ہو، جب اللہ تعالیٰ کا دست بازو ہو، جب خودی کا ترجمہ، خدا کا رازدار ہو۔ پھر ایسا شخص کہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے وہ پھر اللہ کا رازدار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسی کلمے کو ایکسپلین کرتے ہیں تو فرماتے ہیں من یکفر بالطاغوت، جس نے کفر کیا طاغوت کا۔ دیکھیے، جو اللہ کے علاوہ خدا ہیں وہ صرف لکڑی اور پتھر کے بت نہیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، وہ تو نظر آنے والے بت تھے، کوئی لات تھا، کوئی منات تھا، کوئی عزا تھا، مختلف نام ان کے بنائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ تشریف لے کے گئے، اپنے دست مبارک سے ایک ایک بت توڑ دیا اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج کل کے جو بت ہیں نا بچوں، بڑے ظالم ہیں، وہ نظر نہیں آتے آنکھوں سے، کوئی مسلمان بت بنا کے پوجا نہیں کرتا۔ آج کل کے جو بت ہیں وہ چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ آج کے دور میں تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے
جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی سب سے بڑا آج کے دوروں میں جو خدا بنایا ہوا ہے لوگوں نے, آج کا جو بت تراشا گیا ہے وہ وطن کا ہے, نیشنلزم. نیشنلزم کا وہ تصور کہ جو خلافت کے تصور سے ٹکراتا ہو, تصادم میں ہو, جو امت کے تصور سے ٹکراتا ہو, کہ مسلمان ایران کا ہو, ترکی کا ہو, عرب کا ہو, جہنم میں جائے نعوذ باللہ, ہم اپنے آپ کو بچائیں, پاکستان فرسٹ, ایران فرسٹ, ٹرکی فرسٹ, عرب فرسٹ. OIC بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی, آرگنائزیشن فار اسلامک کانفرنس, اس کو الگ کر کے عرب لیگ, عربوں نے اپنی ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا بیٹھی. یہ تازہ خداؤں کا 1920 سے پہلے امیجن کرو, وہ دنیا سوچو ذرا, 1920 1927 سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی ویزے اور پاسپورٹس نہیں تھے, مسلمانوں میں نہیں تھے. امیجن کرو کہ ایک مسلمان ترکستان سمرقند بخارا سے نکلتا تھا, مدینہ جاتا تھا, حج اور عمرے کرتا تھا, دنیا میں جہاں چاہتا تھا بس جاتا تھا. سوچو ذرا آج کے دور میں کہ مسلمان, آپ یہاں سے نکلو, جس طرح لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ انسان جاتا ہے, کشمیر جاتا ہے, آپ سوچے کہ میں ذرا تہران ہو آتا ہوں, ذرا دمشق سے سیر کر آتا ہوں, ذرا طرابلس اور مراکش, اور کتنی رومانٹک اور خوبصورت بات, ہمیں کیسی عجیب سی لگتی ہے آج. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اٹھوں اور سمرقند اور بخارا اور طبقہ اشغر کی زیارت کرنے چلا جاؤں, اور یہاں سے نکلوں اور استنبول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توپ کاپی میں تبرکات کی زیارت کروں, پھر دمشق میں جا کے اور حمص اور حلب میں جا کے سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا بلال سے ملاقات کروں, اور پھر میں مصر سے ہوتا ہوا. آج ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, ہم غلام بنے ہوئے, جب ہماری کرنسیز ایک دوسرے کے ملک میں ایکسیپٹ نہیں کرتے, زبان, ہمیں ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے. امت مسلمہ کیوں؟ یہ سب کا سب اس تازہ خدا کی وجہ سے ہے, جس کو پیرہن ہے, جس کا جو لباس وہ پہنتا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, دین کی جڑ کاٹ دی. تو آج کل کے دور کے جو خدا ہیں نا بچوں, وہ بڑی بڑی ناپاک اور پلیت اور چھپی ہوئی شکلوں میں سامنے آتے ہیں. قرآن پاک جب کہتا ہے وَن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا کفر کیا, تو اگر دیکھو تو ہمارے کلمے میں جب ہم کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, تو ہم پوری کائنات میں ہر اس طاغوت کا انکار کر رہے ہیں, ہر اس کفر کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا آگے. اس سے مراد صرف لکڑی اور پتھر کا بت نہیں ہے, چاہے وہ نیشنلزم ہو, چاہے کمیونزم ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ کسی قسم کا کوئی تصور یا فلسفہ یا نظریہ. اللہ نے من یکفر بالطاغوت کا لفظ استعمال کیا. طاغوت ایک فرد کا نام نہیں ہے, طاغوت ایک سسٹم ہے. توحید کی اصلیت جاننا چاہتے ہو, توحید کی ریالٹی جاننا چاہتے ہو, تو صرف بات یہ نہیں کہ زبانی میں نے کہہ دیا کہ لا الہ اللہ, یعنی ہمیں تو ترجمہ ہی کلمے کا یہ کرایا جاتا ہے اللہ ایک ہے. حالانکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے, نہیں کوئی مقصود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی مطلوب سوائے اللہ کے. یعنی اس کا الہ کا ٹرانسلیشن ایک لفظ میں تو کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک جگہ اس کا مفہوم طاغوت ہے, اپنی ذات سے شروع کرو. ایک طرف الہ کہا گیا کہ انسان اپنی خواہش نفس کو خدا بناتا ہے, ایک طرف یہ کفر کا نظام ہے جو خدا بن گیا. انسان کی ذات سے لے کر کائنات کے آخری حد تک جہاں جہاں کفر کے نظام قائم ہے, وہ سب الہ ہیں, وہ سب طاغوت ہیں, وہ سب کفر ہیں. اور مومن ان سب کا انکار کرتا ہے. سب سے بڑا کافر اگر حقیقت میں دیکھو تو سب سے بڑا کافر دنیا میں مومن ہوتا ہے. لیکن ہم کس کے کافر ہوتے ہیں؟ ہم کفر کے اور طاغوت کے کافر ہوتے ہیں. من یکفر بالطاغوت, جس نے کفر کیا طاغوت کا, نعوذ باللہ, ہم اللہ کے کافر نہیں ہیں, ہم طاغوت کے کافر ہیں. تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اور ایمان لایا اللہ پہ, یہ ہے الا اللہ. جب کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, نہیں کوئی ڈیموکریسی, نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ, نہیں کوئی کیپٹلزم, نہیں کوئی کمیونزم, نہیں میں خود, پہلے اپنی ذات کا بھی تو انکار کرو نا. ورنہ سب سے زیادہ جو تباہ کرنے والا ابلیس کو جس نے چیز نے تباہ کیا تھا, ابلیس اس زمانے میں جب ابلیس تباہ برباد ہوا ہے, ابلیس کا مقام دیکھتے ہو کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا. اللہ نے اس مقام پر اس کو جگہ دی ہوئی تھی. اس وقت اس کا نام ابلیس نہیں تھا, اس وقت اس کا نام عزازیل تھا. فرشتوں کا سردار تھا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھتا تھا ملائکہ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتا تھا وہاں بیٹھ کے. بڑا مقرر تھا. اللہ نے وہاں جب آدم کو تخلیق کیا, جب اللہ نے کہا کہ میں سجدہ کرو اس کو, سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اس نے کیا کہا؟ انکار کیا, استکبر. قرآن میں کہا تکبر کیا اس نے, ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا, کہا کہ مٹی کا میں آگ کا بنا ہوا. اس وقت اس کا الہ کیا تھا؟ اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ. اس کا الہ کیا تھا؟ وہاں تو کوئی ڈیموکریسی, جمہوریت, ڈکٹیٹرشپ, اس قسم کی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی. کوئی طاغوت کا سسٹم, کوئی نظام موجود نہیں تھا. اس کا الہ اس کی خواہش نفس تھی.
اس کو اس کی خواہش نفس نے مروا دیا, تکبر نے مروا دیا. اس کو تباہ برباد کروانے والی کیا چیز تھی؟ اس کی ایگو, فالس ایگو, انا, میں اس سے بہتر ہوں. یقین کرو انسانوں کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کروانے والی چیز یہ خواہش نفس ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, آئی وانٹ پیس, میں سکون چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا بہت آسان طریقہ ہے, اپنے اس جملے میں سے آئی وانٹ سکون میں سے, آئی وانٹ پیس میں سے آئی نکال دو, کہ یہ جو میں جو ہے یہ تمہاری انا کی طرف اشارہ کرتا ہے, اس کو نکال دو. اس جملے میں سے وانٹ نکال دو, چاہتا ہوں, یہ تمہاری خواہش نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اپنی انا نکال دو, خواہش نفس نکال دو, پیچھے جو بچے گا وہ کیا بچے گا؟ پیس, تمہیں سکون مل جائے گا. انسانوں کا المیہ یہی ہے بیٹا, جو ان کو سکون نہیں ملتا نا وہ اسی وجہ سے. انا بھی بہت موٹی اور چاہتے بھی اپنی مرضی. آئی وانٹ پیس میں سکون نہیں ہے. آئی بھی نکالنا پڑے گا, اپنی خواہش نفس وانٹ بھی نکالنی پڑے گی. ابلیس اسی پہ بیڑا رکھ ہوا اس کا نا. اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد جو زوال آیا صرف اس بات پہ, اللہ کے آگے تکبر کر بیٹھا. تو قرآن جب کہتا ہے من یکفر بالطاغوت, جس نے کفر کیا طاغوت کا, یہاں پہ طاغوت انسان کی ذات سے لے کر پورے زمانے کا یہ کفر کا نظام بھی شامل ہے. تو بندے مومن کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اپنی ذات سے لے کر پورے کفر کے ہر نظام تک ایک ساتھ سب کی نفی کرتا ہے, سب کا کفر کرتا ہے. اور اگر یہ نہیں کیا اس نے, کیونکہ قرآن کی شرط یہ ہے جب یہ کرو گے من یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ, اور پھر صحیح معنوں میں تم اللہ پر ایمان لاؤ گے, میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین, میرا سب کچھ اپنے رب کے واسطے. جب اس کا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوگا, دنیا گزارنے کا نام دین ہوگا. اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, اس کا سونا, اس کا رونا, اس کا بیوی بچوں کے پاس جانا, اس کے بچوں کی خدمت کرنا, رزق حلال کمانا, سب دین کا حصہ ہوگا. کوئی الگ الگ خانے نہیں بنائے ہوں گے اس میں, پرائیویٹ لائف الگ ہے اور آفیشیل لائف الگ ہے, اور سیاست الگ ہے اور دین سے, اور مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے. اس نے خانے نہیں بنائے ہوں گے, اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین ہوگا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھے گا کہ اللہ اس کی زبان بن جائے گا جس سے وہ بات کرتا ہے, اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ کام کرتا ہے. وہ حدیث شریف ہے نا مشہور, اللہ اس کا پاؤں بن جائے گا جس سے وہ چلتا ہے. جب اس کے آگے پیچھے دائیں, جب وہ مومن کی فراست سے دیکھے گا, یہ اس وقت اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ الا اللہ پر پورا اترتا ہے. پھر اس کے لازمی اثرات یہ ہیں کہ یہ بندہ مومن اس وجود کو, یہ وجود بن جاتا ہے جو پراسرار ہوتا ہے. سوچو نا, جس کی زبان پہ اللہ بات کرتا ہو, جس کے ہاتھ سے اللہ کام کرتا ہو, جس کا پاؤں وہ بن جائے, جس کے ہاتھ کے اوپر کہا جائے ید اللہ فوق, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر, ید اللہ فوق ایدیہم ہو, رضی اللہ عنہ رضی عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. جن کے نام کے آگے آپ رضی اللہ لکھتے ہو, صحابہ کرام کے آگے لکھتے ہو نا, آپ اسی لیے لکھتے ہو نا, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اس مرد مومن میں اور آج کے مسلمانوں میں, حالانکہ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں, اب فرق پتہ چلا کیا؟ من یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا کفر کیا, اللہ پر ایمان لایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں؟ ایک کلمہ زبان سے محمد رسول اللہ ادا کرنا. دیکھو زبان سے کلمہ ادا کرو گے تو حضور تک زبانی پہنچو گے, لیکن اگر پہلا لا الہ الا اللہ تمہارا اسی طرح مضبوط اور مکمل ہو گیا جس طریقے سے بندہ مومن کا ہونا چاہیے, پھر حضور تک پہنچ بھی فزیکل ہوگی, ڈائریکٹ ہوگی. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, جس کا زبانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک زبانی پہنچے گا, جس کا روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک روحانی پہنچے گا, جس کا ظاہری باطنی روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک ظاہری باطنی اور روحانی پہنچے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, وہ سیدنا عروہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح جہاں پہنچے گا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا. جو سب سے پاورفل جملہ اس میں ہے نا, وہ لا انفصام لها, یہ خوشخبری ہے, ایسی خوشخبری اللہ کے بندوں کو کہ یہ رشتہ پھر نہیں ٹوٹنے والا نہیں ہے. ایک دفعہ یہ حضور سے کنیکٹ ہو گئے تم جا کے, ایک دفعہ تم نے طاغوت کا کفر کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آئے, تو حضور تم کو ماشاءاللہ اس طرح حضور کی امت میں تم شامل ہو جاؤ کہ نسبت اور تعلق تمہارا روحانی حضور سے ایسا قائم ہوگا کہ یہ رشتہ اس کے بعد ٹوٹنے والا نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں, اول میں, آخر میں, ظاہر میں, باطن میں یہ رشتہ قائم ہو جائے گا, یہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے, اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت ہے بندہ مومن کے لیے. یہاں پر پھر آپ کو فرق پتہ لگتا ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے میں اور پھر ان بزرگوں کے کلمہ پڑھنے میں, کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے, کبھی وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا,
وہ کیا بات ہے کہ رسم ازاں تو ابھی بھی باقی ہے لیکن روح بلالی باقی نہیں ہے؟ یہ کیا راز ہے اس کے اندر؟ تو بچوں، توحید کے حوالے سے کہ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے کردار کی بنیاد توحید پہ، یہ توحید مکمل ہوتی ہے تو رسالت سے رشتہ جوڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت مشرک ہو رسول سے رشتہ جوڑے، وہاں دقت ہو جائے گی نا۔ اسی لیے کلمے کی ترتیب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اپنی توحید ٹھیک کرنی، اپنا جان مال جگر عزت آبرو ایمان سب کچھ اللہ رسول پہ قربان کرنا ہے، طاغوت کا کفر کرنا ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر عروۃ الوثقیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسبت تعلق اور رابطہ قائم ہوگا، پھر مبارک ہو، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لیکن بات وہ یہی ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں؟ آئیں بات کرتے ہیں، اقبال سے پوچھتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ بالکل دقت یہی ہے کہ لوگوں نے توحید کو مسئلہ علم کلام بنایا ہے، بحث مباحثہ، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تم مشرک ہو، میرا عقیدہ ٹھیک ہے، ہر مسلک ہر فرقہ ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی کفر کے فتوے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی علماء سو میں سے فتوے ٹکا رہا ہے، یعنی امت کا بقیہ ادھیڑ کے رکھتی ہیں کفر کے فتووں نے، اور پھر عقیدے کی بات پہ۔ حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلمہ تو سارے پڑھ رہے ہیں، تو کیسے پتہ لگے کہ کون، اور کسی کفر کے فتوے تو ہم لگا نہیں سکتے، جو کلمہ پڑھ لیا مسلمان ختم۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ کون سا وہ مسلمان ہے جو حب الدنیا و کراہت الموت میں مبتلا ہے؟ وہ بھی مسلمان ہی تھے نا، کافر تو نہیں تھے، مشرک تو نہیں تھے، کیونکہ شرک کی تو بہت ساری ڈیفینیشن حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وقت تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، ریاکاری بکاری کو بھی شرک میں شامل کیا گیا، کیونکہ شرک کہتے کس کو ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ، آپ کی نیت خالص اگر نہ ہو، آپ کی کہا کہ اللہ للہ دین الخالص، اللہ خالص چیز کو پسند کرتا ہے، انما الاعمال بالنیات ہے۔ ایک انسان نے خوبصورت ترین کام کیا، صدقہ مدد کی، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مسجدیں بنائی، نیت اس کی یہ تھی کہ دنیا والے کہیں گے کہ یار کتنا نیک آدمی ہے، اللہ کی راہ میں کیسا خرچ کرتا ہے، اور ذرا دنیا، آپ فقہ کی نظر میں فقہ کی زبان میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ وہ جو کر رہا ہے آپ کو فیس ویلیو پہ ہی لینا ہے اس کو، وہ منہ سے کہہ رہا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں اگر نیت ہے کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ کو تو نعوذ باللہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نزدیک وہ کیا لکھا جائے گا؟ منافق، ریاکار، اور قیامت کے دن وہ کوئی نیکی اس کی خیر سے کام نہیں آئے گی اگر اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا۔ کوئی مجاہد اس لیے جہاد کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں لیڈر بن جاؤں گا، میں کمانڈر بن جاؤں گا، مجھے اختیار طاقت عہدہ مل جائے گا، دنیا کی نظر میں تو ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے، ہم تو کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ کے دین کی خاطر بڑا کام کر رہا ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ ہی جاننے والا ہے۔ لیکن ایک بات جو ظاہر میں نظر آتی ہے کہ جب انسان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں نا، جو چیز بالکل واضح نظر آ جاتی ہے کہ اس کے کام میں سے برکت نکال لی جاتی ہے۔ جب انسان کے کام میں سے برکت نکال لی جائے، جب وہ ذلیل و رسوا کیا جائے دنیا میں، جب اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اعمال کی قبولیت نہ ہو، جب کوئی خیر و برکت نہ نکل رہی ہو، جب اس کی ساری محنت کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو، تو ایک لمحے کے لیے انسان کو رک کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے رجوع کرنا چاہیے، مالک میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ کام کرتے تھے اور کام نہیں ہو رہا ہوتا تھا تو پہلے رک کے استغفار کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کہیں میری نیت میں خرابی تو نہیں ہے۔ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ اللہ سزا اور ناراضگی کے طور پر ہم سے ناراض اور خفا ہے، ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، یا اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالا ہوا ہے، مومن بندے کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ بھئی بیماری تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے نا، کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے؟ یہ کیفیت سے پتہ چلتی ہے جو بندے مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک منافق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافق 40 سال ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے، اس کو یہ تکبر، یہ زوم ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اور اللہ کا بندہ دن میں 40 کیفیتیں بدلتا ہے، ہر وقت توبہ استغفار گھبراہٹ پریشانی، اس کو ہر عمل میں پریشانی ہوتی ہے۔ کہیں آپ نے واقعہ مشہور یاد ہوگا نا آپ کو، ایک دفعہ حضرت حنظلہ مدینے کی گلیوں میں نعرے لگاتے پھر حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا حنظلہ آپ منافق ہو گئے، کیوں؟ میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر مجھے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، کبھی کبھی تو شک ہونے لگتا ہے اللہ رسول پہ اپنے اوپر۔ سیدنا ابوبکر فرماتے ہیں ایسی کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ سے چل کے پوچھتے ہیں، حضور سے پوچھ جا کے، سیدے میں شک بھی آ جاتے ہیں، وسوسے بھی آ جاتے ہیں، دقتیں بھی ہوتی، پریشان۔ ہماری ایمان کی نشانیوں میں سے کوئی بات نہیں، یہ کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، یہ حال مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے عبداللہ بن ابی کو کبھی نہیں سنا
اس کی کیفیت تبدیل ہوئی ہو. وہ جب سے شروع سے آخر تک منافق ہی رہا, وہ اسے کبھی شک نہیں ہوا کہ میں صحیح ہوں میں غلط ہوں. اللہ کے ایمان والوں کو, صحابہ کو, ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے. بار بار باتوں پہ حضور سے تصدیق فرماتے کرتے تھے جا کے, سیدی ہم ٹھیک ہیں, ہم صحیح رستے پہ, ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے. یہ اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہوتی ہے. تو میرے بچوں, بندے مومن کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ چیز جو انسان کو تباہ و برباد کرواتی ہے وہ یہ تکبر ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اور پھر یہ بڑا خوبصورت شعر کسی نے کہا ہے کہ تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو. اپنی عبادات کے تکبر نے, عبادات کر کر کے اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے لگا ہے, تکبر زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پہ زبان دراز کرے. اللہ کے بندوں پہ کفر کے فتوے لگائے, اللہ کے بندوں کو گھٹیا, کمزور, نیچا سمجھے. وہی بات, میں اس سے بہتر ہوں, وہ مٹی کا میں آگ کا ہوں. یہ فتنہ جو انسان کے دلوں میں ابلیس پیدا کرتا ہے تکبر کا. اور تکبر آیا نہیں کہ توحید گئی نہیں, شرک آیا نہیں, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. 1000 سال کی باتیں ہوں گی ابلیس کی, عزازیل سے ابلیس بن گیا, دھتکارا گیا, نکالا گیا ایک تکبر کا. اسی لیے فرما دیا گیا جس کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. امیجن کرو, اتنے سے دانے کے برابر تکبر اگر ہے تو مومن اسی لیے اس معاملے میں سخت محتاط ہوتے ہیں کہ یہ تکبر اصل میں نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی توحید مضبوط نہیں ہے. توحید کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا, کچھ سائنس ہیں, کچھ سمبلز ہیں. توحید زبانی علم کلام کا بحث نہیں ہے, اس کے کوئی اثرات ہوتے ہیں طبیعت کے اوپر. کوئی عالم دین یہ کہے کہ میری توحید مضبوط ہے, لیکن اس کے بعد وہ امریکہ سے, یہودیوں سے, دشمنوں سے بھی ڈرتا بھی ہو, حکومت وقت کے حق میں فتوے دے, اسلام کے خلاف فتوے دے, پھر اس کی توحید ٹھیک نہیں ہے, پھر وہاں فتنہ ہے. لیکن امام احمد بن حنبل جیسے حکم, اللہ کے ولی, درویش, فقیر, عالم دین, بادشاہ وقت کے کوڑے کھائیں, جسم کے وجود کے پرزے اڑ جائیں ان کے, لیکن وہ بادشاہ کے حق میں کہ اللہ رسول کے دین سے خیانت نہیں کی جا سکتی, تو پھر صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے نام عزت اور آبرو اور احترام سے لیے جاتے ہیں. وہ توحید ہوتی ہے. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کمپرومائز کر گئے تھے, ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. مجدد الفسانی نے جب سٹینڈ لیا تو اکبر کے دربار میں درجنوں علماء تھے, بڑے بڑے لوگ اس وقت کے دانشور علماء کو کمپرومائز کر گئے. اکبر کا دین الہی, اس وقت انلائٹن ماڈریشن, نیا دین نکالا تھا انہوں نے, تمام مذاہب کو جمع کر کے ایک کھچڑی بنائی تھی. آداب جو آج اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ شروع ہوا تھا, سلام کی جگہ آداب کہا جائے گا, اور استغفر اللہ, ایک ایک خرافات پوری, نماز پہ پابندی, زکوٰۃ پہ پابندی ہے, حجاب پہ پابندی. اس کے مقابلے میں سٹینڈ کس نے لیا؟ جس نے سٹینڈ لیا اس وقت طاغوت اور کفر کے مقابلے پہ, ان کی توحید ٹھیک ہے. کوئی لمبی چوڑی چیزیں فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا کردار بتا رہا ہے. اقبال فرماتے ہیں, ایک بڑی خوبصورت نظم ہے ضرب کلیم, چونکہ اقبال کا کلام جو ہم نے بات کی تھی کہ ضرب کلیم ہے ہی عہد حاضر کے خلاف اعلان جنگ. اٹس اے ڈکلیریشن آف وار اگینسٹ دی پریزنٹ ٹائمز. اور آج کے دور میں اگر کسی کی توحید آپ نے چیک کرنی ہے نا بیٹا, صاف بتا رہے ہیں, یہ دیکھ لو کہ کفر کے نظام کے خلاف وہ کتنا بڑا سٹینڈ لیتا ہے. وہ کفر کے نظام کے خلاف اپنے جان, مال, جگر, عزت, آبرو, ایمان, بچے قربان کرنے پہ کتنا تیار بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا کردار کیا ہے؟ کردار مرد مومن کا ہے آج کے دور میں. اقبال فرماتے ہیں توحید کے بارے میں, زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. ایک وقت تھا کہ زمانے میں یہ توحید ایک زندہ قوت کا نام تھا, اٹ واز اے لیونگ فورس. اس کے اثرات نظر آتے تھے. مسلمان گھروں سے نکلتے تھے, سیدنا خالد بن ولید زہر کی شیشی پی لیتے تھے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کر, اور آپ کو اثر نہیں ہوتا تھا. سیدنا خالد بن ولید کوئی 2 جمعے آپ لوگوں نے ایک شہر میں نہیں پڑھے, ایک شہر فتح کرتے تھے, اگلا جمعہ دوسرے شہر میں پڑھتے تھے, اور تیسرا جمعہ تیسرے شہر میں پڑھتے تھے. یعنی اس طرح فتوحات ہو رہی تھی. 60 مجاہدین کے ساتھ آپ 60,000 کے لشکر سے ٹکراتے ہیں جا کے. یعنی ایک موقع سیدنا خالد کا, مسلمانوں نے سیریا فتح کر لیا تو مصر کے راستے یہ دشمن رومنز دوبارہ 2 لاکھ کی فوج لے کر آئے. مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی, تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح صحابہ نے ذرا مشورہ دے دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دمشق کے قلعے کے اندر بند ہو کے جنگ کرتے ہیں. سیدنا خالد جلال میں آ گئے کہ ہم نے آج تک کبھی قلعے بند ہو کے جنگ نہیں کی ہے, باہر نکل کے جنگ کریں گے. مسلمانوں کی فوج کو 20-25 ہزار تھی, 2 لاکھ کا لشکر تھا سامنے سے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح قلعے کے باہر مسلمانوں کی فوجوں کی ترتیب لگا رہے تھے, تو خالد بن ولید 4-5 ہزار کے لشکر کو لے کر, بلکہ اس سے بھی تھوڑا, ایک پیٹرولنگ, ایک ان کا فائٹنگ پیٹرول چھوٹا سا, کوئی 2-2.5 ہزار کا لشکر لے کر یہ نکل گئے. ان کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ رومنز نے اپنی فوجیں لگائی کس طرح, کتنے ہیں, فوجیں کہاں لگائی ہیں. تھوڑا سا دستہ ساتھ کر دیا کہ خالد کے اکیلے میں خطرے میں نہ پڑ جائیں. مشکل سے 1.5-2 ہزار ہوں گے, فوج ویسی تھوڑی تھی مسلمانوں کے پاس, یہ فائٹنگ پیٹرول ایک چھوٹا سا انہوں نے آگے بھیج دیا. سیدنا خالد بن ولید 1.5-2 ہزار کے لشکر کے ساتھ گئے.
صرف پیٹرول کرنے گئے, دیکھنے گئے, ریکی کرنے گئے, جسے فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں, جاسوسی کرنے گئے. اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے فوجوں کے اپنی ترتیب ٹھیک کر رہے ہیں کہ ابھی واپس آتے ہیں تو ہم جنگ شروع کریں گے. سیدنا خالد بن ولید ان 2000 کے لشکر کے ساتھ 2 لاکھ کے لشکر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, صفایا کر دیتے ہیں, اس کا صفایا کر کے واپس سیدنا ابو عبیدہ سے کہتے ہیں آ کے کہ فوجوں کی ترتیب ختم کر دیجئے, واپس قلعے میں چلتے ہیں, فوجیں مارا ہے میں ساری. Can you believe this? یہ تھی توحید کی قوت. کوئی ان سے فلسفہ, کوئی ان سے عقیدہ, کوئی ان سے کتابیں نہیں پڑھواتا, کوئی لمبی چوڑی کتابیں پڑھ کے نہیں آتے تھے. وہ سیدنا خالد, آپ کے بارے میں بتایا پہلے, سیدنا خالد بن ولید قرآن بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرتے تھے. کوئی ان سے حدیث, تفسیر, فقہ, ایسی کوئی چیز ان سے روایت نہیں ہے. لیکن جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی گئی تھی, اقبال فرماتے ہیں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی. یہ زندہ قوت تھی, نظر آتا تھا یہ فورس تھی. آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. آج کیا رہ گئی یہ توحید؟ صرف بحث کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے اور تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, تم مشرک ہو, میں موحد ہوں, میری توحید ٹھیک ہے, تم کافر ہو, تم بت پرست ہو. اور استغفر اللہ العظیم, امت نے اپنے آپ کو کہاں رسوا کیا اللہ کے. وہ توحید جو ایک زندہ قوت کے طور پر جو اس کے وجود سے ٹپکنی چاہیے, نظر آنے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور حب الدنیا اور کراہت الموت بھی ہو, 1 ارب کے ہم مسلمان ہو, 30 لاکھ کا اسرائیل ہو, اور آج جس طرح مسلمان رسوا ہو رہے ہیں پچھلے 100 سال سے. اور پھر یہاں یہ بھی تکبر ہمیں ہے کہ ہماری توحید بڑی مضبوط ہے. فقہ کی حد تک ٹھیک ہے, کسی کو کافر نہیں کہتے آپ, لیکن اس توحید کی زندگی پہ اثرات کوئی نہیں. روشن زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو, دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے, اگر اس روشنی سے تمہارے کردار کے اندھیرے دور نہ ہو. کوئی شخص یہ کہے میرا توحید بڑی زبردست ہے لیکن میرا اخلاق خراب ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ کہے میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میں کنجوس ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ کہے کہ میری توحید بڑی ہے لیکن مجھے مال و دولت جمع کرنے کا شوق ہے, میں صدقہ خیرات نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی شخص یہ کہے میری توحید بڑی مضبوط ہے لیکن میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو اور جان مال کی حفاظت نہیں کرتا, میں اس کی غیبت بھی کرتا ہوں, میں چغل خوری بھی کرتا ہوں. یعنی نعوذ باللہ لوگ سور اور شراب تو حرام سمجھتے ہیں, لیکن غیبت کتنے شوق سے کی جاتی ہے آج محفلوں میں. کس محفل میں بیٹھ جائیے, دوسرے کی برائی ہو رہی ہوتی ہے نا. اور غیبت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت, زندہ بھائی کا بھی نہیں, قتل کر کے اس کو میز پہ لگائیں, ایسا گوشت توڑ کے کھائیں, کیسا تصور, کیسا اکائی آ جاتی ہے انسان کو. یہ غیبت ہے. کوئی شخص یہ کہے میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن غیبت کرتا ہوں, عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں حرام کھاتا ہوں, عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں کم تولتا ہوں, عقیدہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں ناپاک اور غلیظ رہتا ہوں, عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. ایسی خرافات ہمیں نہ سمجھائے کوئی. اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر اس روشنی سے تمہارا کردار کے اندھیرے, تمہاری کردار کی تاریکی دور نہیں ہوتی, تو خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. پھر تو مسلمان بھی اپنے مقام سے واقف نہیں ہے. وہی بات کہ ہم دیکھیں یہاں فتووں کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں عمل کی, کردار کی. جرأت کردار نظر آنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہماری توحید بڑی اچھی ہے لیکن حجاز میں پورے مکہ مدینے کے آس پاس امریکیوں کو اور یہودیوں کو بیسز دے دی. حضور نے منع فرمایا صاف صاف. یہ کیا توحید ہوئی کہ دنیا کے سب سے امیر ملک تو ہیں لیکن ساری دولت یہودیوں کے پاس رکھی ہوئی ہے, اور پوری مسلمان دنیا میں غربت اور بھوک کے مارے عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سویڈن ایک ملک ہے جس کی آمدنی, سویڈن چھوٹا سا ملک ہے جس کی آمدنی 60 مسلمان ملکوں سے زیادہ ہے. یہ کون سی توحید ہوئی ہماری؟ اتنے ذلیل و رسوا اور تم میں خجل خوار ہو رہے ہیں, جبکہ دنیا کے امیر ترین ملک ہمارے حکمران ہیں. اگر دنیا کے 10 امیر ترین حکمرانوں کا نام لینا تو ماشاءاللہ اس میں سے 6 یا 7 مسلمان نکلتے ہیں. سلطان و برونائی سے شروع کریں اور خلیج میں اور مڈل ایسٹ میں اور گلف کی ریاستوں میں, اور ماشاءاللہ اتنی دولت مسلمانوں کی. یہ پیسے کا مسئلہ تو ہوا ہی نہیں. پھر یہ بات تو نہ ہوئی کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں دنیا میں, لیکن یہ سارے پیسے رکھوائے ہم نے یہودیوں کے پاس ہے. پھر بھی عقیدہ ٹھیک ہے ہمارا, توحید بڑی مضبوط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خرافات بند کرنی پڑیں گی مسلمانوں کو بیٹو. وی ول ہیو ٹو ویری سیریسلی ڈیسائیڈ. میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. اقبال بڑا طنز کر رہے ہیں وقت کے علماء سے, حکمرانوں سے, مسلمانوں سے, لیڈرز سے. ہم نے تمہاری فوج دیکھی ہے. تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑی فوج, 1 ارب کے مسلمان ہیں ہم, میں نے تمہاری فوج دیکھی ہے. قل اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. تمہاری جو نیامیں ہیں نا, تمہاری جو تلوار رکھنے کا جو سورڈ اسکیبرڈ ہے, اس میں قل اللہ کی تلوار نہیں ہے. جو مومن کی تلوار ہے اس کو کیا کہا اقبال نے؟ قل اللہ واحد. اقبال کے کلام کا یہی تو معجزہ ہے, اعجاز ہے بیٹا,
کہ اپنی شاعری میں قرآن کی آیتوں کو اس طرح پروتے چلے جاتے ہیں کہ پوری پوری وزڈم آپ کو ان کے ایک ایک شعر میں نظر آتی چلی جاتی ہے. قل هو اللہ احد کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. اس کی تشریح پر اقبال اپنے رموز بے خودی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی دو مصنوعات تھی، اس میں اقبال بتاتے ہیں کہ اللہ یونیک ہے پھر اس کا بندہ بھی یونیک ہوتا ہے. یہ کیا ممکن ہے کہ اللہ کا بندہ بھی ہو اور یونیک بھی نہ ہو؟ اللہ کا بندہ بھی ہو اور بغیرت بھی ہو، اللہ کا بندہ بھی ہو بے شرم بھی ہو، اللہ کا بندہ بھی ہو کفر سے ڈرنے والا بھی ہو، اللہ کا بندہ بھی ہو اور چھوٹے دل کا کنجوس، اللہ کا بندہ بھی ہو اور کفر و طاغوت سے ڈرنے والا. یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس قل اللہ احد کی شمشیر، قل اللہ احد کی تلوار تمہارے پاس نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کا بندہ بھی بے نیاز ہوتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آج دیکھو ہمارے حکمرانوں کا عالم. نیٹو کی سپلائیز ہم نے چند دن بند کی تو امریکہ میں اتنا شور نہیں ہوا جتنی بے شرم حکمران ٹی وی پہ آ کر کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزز. ہم نے اگر نیٹو سے امریکہ سے پیسے لیتے ہیں تو ہم سپلائی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اس کو جانے دو. اس لیے کہ اللہ اس سمت کو نہیں سمجھتے نا کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول کی امت بے نیاز ہے کفر سے. یہ کیا مطلب ہوا کہ میں تو اللہ کے رسول کی امت لیکن کھاتے تو کفر کا ہی ہے. بیگرز کانٹ بی چوزز، مانگتے تو منی سے نا، کیسے سپلائی بند کرتے ان کی؟ نہ ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو نہ ہوئی کوئی بات. لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نہ پیدا، لیکن ہم اپنی ساری نسبتیں ذات، برادری، رشتہ داری پہ رکھتے ہیں، اللہ رسول کے دین پہ نہیں رکھتے، قومیت پہ، لسانیت پہ رکھتے ہیں. لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ لم یلد ولم یولد ہے تو اس کا بندہ بھی ظاہری دنیا کے تمام رشتے ناطے توڑ کر اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کے سامنے اس کا قبیلہ، اس کی قومیت، اس کی لسانیت، نہ قومیت کی بنیاد ہوگی، نہ لسانیت کی بنیاد ہوگی، نہ قبیلے کی بنیاد ہوگی اگر اللہ کے رسول سے ٹکراتی ہو تو. حضرت بکر صدیق جنگ بدر کے موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے، ان کے سامنے ان کا بیٹا پورے، اگر آپ دیکھیے اس وقت بدر میں تو خاندان تقسیم ہوئے تھے، آدھے خاندان ادھر. ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بعد میں کہا بجی آپ میری جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم تم میری تلوار کی زد میں آتے میں نہ چھوڑتا کہ تم اللہ کے رسول کے دشمن تھے. یہ کردار آج میں کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہمارا آج یہ کوئی کردار دکھا سکتا ہے؟ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی اس جیسا نہیں. تو یہی ایٹریبیوٹ تو اللہ کے بندے کا بھی ہوتا ہے. اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. وہ پراسرار ہوتا ہے، وہ غازی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ رضوا عنہ ہوتا ہے. بات یہ ہوئی، کوئی اقبال طنز کر رہے ہیں میں نے تمہاری فوج دیکھی ہے، 1 ارب کے مسلم دکھاتے ہیں کہ ہماری اتنی فوجیں، ہمارے اتنے لاکھ فوجیں، ہمارے پاس یہ طاقتیں وہ طاقتیں، لیکن تمہارے پاس قل اللہ احد کی شمشیر تمہارے پاس نہیں ہے. نہ تم لم یلد ولم یولد پہ عمل کرتے ہو، نہ اللہ الصمد پہ کرتے ہو، نہ ولم یکن لہ کفوا پہ، نہ اللہ احد پہ یقین. قل اللہ احد پہ یقین ہے تمہیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہے. امتی باعث رسوائی ہے، پیغمبر ہے. اقبال نے کہا نا جواب شکوہ اور شکوہ میں جب وہ ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان تو ہیں ہم فت، لیکن یہودی شرماتے. یقین کرو جو ایٹریبیوٹس اور کردار آج اگر کوئی خیر مغرب میں موجود ہے، یعنی کاروبار کرتے ہیں آپس میں تو لوگوں کا معاملہ ہے کہ زبانی باتوں کی پابندی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی دیکھیں ان کے معاشروں میں کتنی ہے، ان کے ایک زندگی کا ایک نظام ہے، نظم چل رہا ہے. جھوٹ اس لحاظ سے ان معاشروں میں اس طرح نہیں ہے. جو خیر اس معاشرے میں وہ تو ہماری میراث تھی. ہمارے معاشرے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پہ پوری دنیا آ کے دیکھا کرتی تھی کہ ایمانت، دیانت، صداقت، صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی کے معیار کیا ہیں. اور آج مسلمان معاشروں کو دیکھیے، سب سے زیادہ غلاظت مسجد کے آس پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ غلیظ مسجد کے باتھ روم ہوتے ہیں. حالانکہ مومن کہا گیا جس کو کہا گیا کہ اس کے نصف ایمان صفائی اور طہارت ہے. سب سے غلیظ قومیں ہم لوگ ہیں. نہ جسم کی طہارت ہے، نہ قلب کی طہارت ہے، نہ شہر اور معاشرے صاف ہیں. ہم نے کیا حشر اپنا کر لیا؟ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ توحید ہمارے لیے علم کلام کی بحث رہ گئی ہے، ایک صرف ایک آرگومنٹ رہ گئی ہے، ڈیبیٹ رہ گئی ہے، ثابت کرنا کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے. لیکن ظلمت کردار، اپنے کردار کی جو تاریکی ہے وہ اس روشنی سے ہم نے منور نہیں کی. فرماتے ہیں اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ. اس راز سے نہ ملا کو معلوم ہے نہ فقیہ، بڑے بڑے عالم، اسکالر، دانشور، ان کو یہ راز نہیں معلوم. وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. دیکھیں مسلمان امت کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کا کردار اعلیٰ نہ ہو. اس بات کو چھوڑ دو کہ کس کا مسلک ٹھیک ہے، یہ تو تمام مسلمان مسلک اس بات پر یقین رکھتے ہیں
کہ جرت کردار ہونی چاہیے، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیرت مند ہو، دلیر ہو، صفائی طہارت ستھرائی پاکیزگی پہ یقین رکھو، کفر طاغوت کے سامنے کھڑے ہو، اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا۔ یقین کیجئے جب مسلمان اس طرح اپنے آپ کو باکردار مسلمان بنا لیں گے، اللہ کی قسم یہ مسلک کے فرقے کے اختلافات وہیں ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی سوچیں اور فکریں ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ ایک سوال ہم سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کون سا مسلک نافذ کریں گے؟ مسلک کون سا ہوگا؟ یہ سوال غلاموں کے ہیں، غلام یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ کون سا مسلمان مسلک ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نہ ہو، سود اور ربا کا نظام چلتا رہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ کون سا مسلمان مسلک یہ کہتا ہے کہ ایسا نظام قائم کریں کہ لوگ زکات لے کر پھریں اور کوئی زکات لینے والا نہ ہو؟ کون سا مسلمان مسلک ہے جو کہتا ہے مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام نہ بنائیں؟ کون سا مسلمان مسلک ہے جو کہتا ہے غزوہ ہند نہ کرے؟ کون سا مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان دنیا پہ دشمنوں کے لشکر غاب فلسطین کو، کشمیر کو، بوسنیا کو، عراق کو آزاد نہ کرایا جائے؟ کوئی نہیں، انوالو بھی نہیں ہے، کیونکہ تمام مسلمان مسلک اس پہ متفق ہیں کہ مسلمانوں کو عزت اور آبرو ملنی چاہیے، اور جو اس مقام پر اس ڈیوٹی اور اس مشن کو لے کر اٹھے گا وہ پوری امت کو متحد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل توحید وہ ہے، اصل توحید وہ ہے کہ آج اس دنیا میں طاغوت کے خلاف جو اذان دے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، میرے بچوں اقبال کے کلام سے، یعنی قوم کی، پھر اس کے بعد اقبال وہ کہتے ہیں قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جو امت کے ساتھ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ قوم اور قوموں کی امامت جو کہ توحید سے منور اور روشن ہوتی تھی، جو انسان پوری دنیا کو چیلنج کرتا تھا، جس میں اسے کیا جانے یہ دو رکعت کے امام۔ آج جو نسل تیار کرنی ہے بچوں، وہ جس کی توحید کی روشنی سے جس کے کردار وہ ہوں کہ جو ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ثابت کیا۔ انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و مالک ہو۔ حلقہ 11 کی انشاءاللہ اگلی نشست تک اجازت دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔